ہمارے ڈپٹی جنرل سیکریٹری اطلاعات ضیاء الحق صاحب، اور یہ ہمارے سیکریٹری جنرل سندھ جنت گل صاحب، میڈیا کوآرڈینیٹر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ پاکستان قبائل موومنٹ 2 نومبر 2022 کو وجود میں آئی۔ ہماری خواہش قبائلی لوگوں کی آواز بننا اور ان کی مشکلات آسان کرنا تھا، چونکہ پاکستان قبائل موومنٹ ہر قبائل کی آواز ہے۔ مگر کچھ دنوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو پشتون برادری کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، ہم اپنی آواز آپ تک پہنچانے یہاں پر آئے ہیں۔ پختون پاکستان کا فخر ہے، پختونوں کی قربانیاں پاکستان کے لیے لازوال ہے۔ ہر مشکل وقت پہ پختون قبائلی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، مگر بہت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے افغانیت کے نام پہ آج پشتونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی لازوال قربانیوں کو بلا دیا گیا ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ پختون ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سندھ کے صدر عبدالرحمن صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میرے خیال سے صحافی حضرات آ جائیں ذرا، تو پھر ہم ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں اور تفصیلی ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، بڑا اضطراب کی کیفیت ہے، نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں۔ جو ہمارے پاس فیڈ بیک آ رہا ہے وہ سارا تو بیان کرنا شاید صبح ہو جائے، آپ لوگوں کو بھی چونکہ آپ اویئر ہیں ساری چیزوں سے، صحافی حضرات سوشل میڈیا پہ بھی دکھایا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا شاید اس طریقے سے اس کو کوریج نہیں دے رہا ہے، تو ہماری گزارش ہے صحافی حضرات آ جائیں، کیونکہ ہم نے PQM کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو دعوت دی تھی۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری آواز بنیں، ہماری آواز مقتدر حلقوں تک پہنچائی جائے۔ جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے بھی یہاں پہ NGOs کام کر رہی ہیں، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تک ہماری بات پہنچائی جائے، گو کہ انہوں نے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے۔ میری اس پریس کانفرنس کا اگر میں یہ کہوں 2 حصوں میں ہوگی۔ پہلے حصے پہ تو ہمارے فخر سندھ کے داؤد جان صاحب نے روشنی ڈال دی ہے کہ افغانیت کے نام پہ پاکستانی پشتون برادری کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ دوسرا ورژن میرا ان افغان ریفیوجیز کے بارے میں بھی کچھ مشورے ہیں، کچھ تجاویز ہیں جو حکومت وقت کو میں دینا چاہتا ہوں۔ ہم اگر یہاں انسانیت کی بات کریں تو میرے خیال سے وہ سب سے بہتر چیز ہوگی۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور پھر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک کے حقوق ہیں۔ پھر افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات لازوال ہیں۔ ہم حکومت کی پالیسی کہ افغان جتنے مہاجرین ہیں ان کو اپنے وطن چلے جانا چاہیے، ہم اس پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، لیکن طریقہ کار کے مخالف ہیں۔ جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس سے عالمی دنیا کو، عالمی برادری کو ایک بہت غلط میسج جا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ جتنے بھی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، کیونکہ باہر شاید کوئی احتجاج بھی ہو رہا ہے، ان کو بھی اگر بلا لیا جائے اور اس ایشو کو حکام بالا تک پہنچایا جائے۔ ایسا نہ ہو پاکستان
کسی بھی وائلنس کا، کسی بھی لسانی فسادات کا. معیشت ہماری ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے، ایسے نہ ہو کہ جو کچھوے کے تراکے سے چلنے والی معیشت بالکل ہی بیٹھ جائے. میری کچھ تجاویز ہیں، میری کچھ التجائیں ہیں. اس حوالے سے میں تمام صحافی برادری کا سب سے پہلے تو مشکور ہوں کہ آپ آئے ہماری آواز پہ، ہماری دعوت پہ، اور ساتھ ساتھ آپ سے ملتمس ہوں کہ ہماری آواز بنے. آپ ریاست کا ستون ہیں، آپ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں، آپ ہماری آواز پہنچائیں. میرے خیال سے باقی صحافی آ جائیں تو ہم تفصیلی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ایک شخص کا مشال ٹی وی سے ان کا تعلق ہے، میں ان کو ویلکم آن بورڈ کہتا ہوں، ہماری دعوت پہ آئے. ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے ورژن کو لیں، ہمارے ورژن کو پہنچایا جائے. یہ تمام پختونوں کی آواز ہے. جتنے بھی ہماری گزارش ہے تمام مقتدر حلقوں سے، سیاسی تنظیموں سے، تجارتی یونینوں سے، مارکیٹ یونینوں سے، جتنے بھی پشتو بولنے والے فنکار ہیں وہ ہماری آواز بنے. پشتون کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، پشتون کی تذلیل ہو رہی ہے. سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میری درد بھری آواز پہنچائی جائے. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، ریاست کو ماں سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست سے یہ گزارش ہے کہ پشتونوں سے سوتیلی ماں کا سلوک کیوں؟ پورے پاکستان میں، چاہے بلوچستان ہو، چاہے KPK ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، اگر میں یہ کہوں کہ جتنی زیادتیاں پشتونوں کے ساتھ ہوئیں ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں، پھر بھی تمام پشتون اکراس دا بورڈ محب وطن پاکستانی ہے. کسی نے پاکستان مخالف نعرہ نہیں لگایا. سب نے کہا پاکستان زندہ باد، ریاست کو ماں سمجھتی ہے. ریاست سے گزارش ہے سوتیلی ماں کا کردار نہ ادا کرے. یہاں پہ اور بھی قومیتیں ہیں، پشتونوں کے مقابلے میں ان کے خلاف صحیح یا غلط یہ بات کی بات ہے 15% یا 20% ان کو دیوار سے لگایا گیا، انہوں نے ریاست کے خلاف نعرے لگائے. پشتون نے آج تک یہ نہیں کیا. پورے آپ کی میڈیا کے توسط سے میرا پورا میڈیا کو چیلنج ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو، کوئی ایک شخص یا کوئی ایسا ٹولہ بتا دے جنہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی ہو. پشتون کو کبھی دہشت گرد کے نام سے، کبھی طالبانائزیشن کے نام سے، اور اب افغانی کے نام سے ذلیل کیا جا رہا ہے. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. تھانوں میں لے جایا جاتا ہے، 8 گھنٹے ڈیٹین کیا جاتا ہے. نادرا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. نادرا میں جو رویہ پشتونوں کے لیے ہے بالکل جیسے وہ کسی اور مملکت کے ہوں یا دوسرے وطن سے ان کا تعلق ہو. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو ویسے ہی اکثر پشتونوں کو ایلینز کا خطاب دے دیا ہے. شاید ہم ہیں ایلینز. آج
ہم مزدور کی آواز بننے آئے، غریب کی آواز بننے آئے، اس کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کی آواز بننے آیا ہوں۔ تاجر برادریاں، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے پختون لوگ آج وہ جتنے بھی بڑے منصبوں پہ ہیں، بیوروکریسی میں پشتون موجود ہیں، وہ سب ہماری آواز بنے۔ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، سیاست اپنی جگہ، آج پشتون کا استحصال ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے افغان بھائی جو افغان مہاجرین ہیں، ان کے لیے میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ آپ کے پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے اس وطن میں افغانستان کے کونسل جنرلز موجود ہیں، آپ کے برادرانہ تعلقات ہیں افغانستان سے، مشاورت کے ساتھ ایک بھرپور میکینزم بنائے اور دنیا کو خیر سگالی کا پیغام دے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ وہ پشتون جو یہاں رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کو اپنے وطن چلے جانا چاہیے، لیکن اس طریقے سے ان کو پکڑ دکڑ کر کے بھیجنا اس سے کئی گنا بہتر ہوگا کہ دو طرفہ حکومتوں بائی لیٹرل طریقے سے ایک بہت بہترین میسج میڈیا کے ذریعے بھیجا جائے، کمیٹیاں بنائی جائیں اور پھر ان کو عزت باعزت طریقے سے پاکستان سے رخصت کرے۔ عالمی دنیا اس وقت ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ پشتون ڈیوائیڈ ہے، ڈیوائیڈ اور رول کا یہ جو نعرہ لگا تھا اب 100 سال ہونے کو آ گئے، پشتون وہ پہ اس کا آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول دیکھ سکتے، لیکن میرے آپ کے توسط سے تمام پشتون مشران کو، پارٹی عمائدین کو، پارٹی سربراہوں کو، مولانا فضل الرحمان سے لے کر محمود خان اچکزئی تک، محمود خان اچکزئی سے لے کر اسفندیار ولی صاحب تک، اور جتنے بھی پشتون ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے مسلم لیگ نون کے ہوں، چاہے پاکستان کے صوبوں میں وہ گورنر کے منصب پہ باعث ہوں، خدا را آپ ہر فورم پہ پشتون کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر سندھ میں اور مختلف جگہوں پہ نوجوانوں کا ٹولہ نکلا اور ان کے ساتھ 10-15 نوجوان، شرپسند نوجوان مختلف ہوٹلوں پہ گئے، مختلف لوگوں کے پاس گئے کہ شناختی کارڈ دکھائیں۔ کیا یہ قومیت کی تذلیل نہیں؟ کس نے اختیار دیا ان کو؟ یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ یہ لاوا پک رہا ہے، ہوش کے ناخن لیں، آپ دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ پشتون پرامن قوم ہے، لوگوں کے گھروں پہ پولیس جاتی ہے، یہاں پہ اگر کچھ پشتون صافی حضرات ہیں ان سے خواتین کے شناختی کارڈ مانگے جاتے ہیں۔ خواتین کے شناختی کارڈ کا رواج پورے کے پی کے اور بلوچستان میں 37 سے 38% ہے۔ جو لوکل کمیونٹیز ہیں more than 62% وہ خواتین کے شناختی کارڈ اس وقت بناتے ہیں جب ان کو عمرے حج پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ ہماری روایات ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہماری روایات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے اس میں بھرپور آواز اٹھائی۔ اس سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جو پشتون کی آواز بنے۔ یہ سب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، رائٹس سب کے ایکول ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مختلف قومیتوں کے لیے مختلف تقاضے ہیں۔ آج
نادرا میں آپ کی وہ کمیونٹیاں جو پاکستان بننے سے پہلے تھیں. میرا سوال ہے انوار الحق کاکڑ سے کہ آپ کے ساتھ کاکڑ کا لقب تو لگا ہوا ہے. میں فخر کرتا ہوں کہ میں نسلاً افغان ہوں اور ہر پختون کو اس بات پہ فخر ہے کہ وہ نسلاً افغان ہے. میرا سوال ہے کیا کوئی ایسا پختون ہے جو یہ کہے کہ میں نسلاً افغان نہیں؟ کوئی دے سکتا ہے مجھے اس بات کا جواب؟ لیکن میں 2000 سال سے افغان ہوں، لیکن 1947 سے جب سے پاکستان بنا میں پاکستانی ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر پختون افغان ہے، لیکن ہر افغان پختون نہیں ہے. تو پھر میرا سوال ہے کہ صرف آپریشن پختونوں کے خلاف کیوں؟ اس سے ہم کیا سمجھیں؟ یہ ہماری اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ عالمی سازش کے تحت پشتونوں کا استحصال اور نسل کشی کی جا رہی ہے. IDPs کے نام سے ان کو وزیرستان سے اور جہاں جہاں آپریشن ہوا کیمپوں میں دھکیلا گیا. جب ان کو کیمپوں میں دھکیلا گیا وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہوئے، انہوں نے وہاں کاروبار جمائے. اب جب وہ وہاں باعزت روزی کر رہے ہیں تو ان کو واپس ذلیل کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں جائیں. کیا یہ پاکستان سب کا پاکستان نہیں؟ کیا صرف سندھ میں سندھی رہیں گے، پنجاب میں پنجابی رہیں گے اور KPK میں پٹھان رہیں گے؟ نہیں ہے، ہم سب کا وطن ہے. جغرافیائی طور پہ پاکستان مختلف قومیتوں کی وجہ سے مختلف قومیتوں کا گلدستہ ہے. ہر پاکستانی کو پورے پاکستان میں آنے جانے کا حق حاصل ہے، کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ہم نے تو سنا ہے، باقی تو حکومتی حلقے بتائیں گے کہ افغان ریفیوجیز کہاں ہیں سب سے زیادہ. میں نے تو سنا تھا کہ KPK میں سب سے زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت آپریشن کراچی میں، سندھ میں کیوں؟ سوالیہ نشان ہے. یہ سندھ محبت کی سرزمین ہے، شاہ عبد اللطیف بٹائی کی سرزمین ہے. انہوں نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے. کچھ نام نہاد تنظیمیں، لسانی تنظیمیں لسانیت پہ مجبور کر رہی ہے، تفریق کر رہی ہے. میں عصبیت کے خلاف ہوں، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے عصبیت پہ، لیکن میں مجبور ہوں کہ آج میں پشتون کی آواز بنوں. آپ کی توسط سے اس کے بعد آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا. میں نے اتوار کو 3 بجے پریس کلب پہ پرامن مظاہرے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں تمام قومیتوں کو دعوت دیتا ہوں اکراس دا بورڈ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہے، کہ وہ آئیں، آواز اٹھائیں ظلم اور بربریت کے خلاف، تاکہ تمام عالمی میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ان کی آواز بنے. میں تمام تاجر تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں، وکلا سے، فنکاروں سے، ہر مکتب فکر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آپ ہماری آواز بنیں اور مقتدر حلقوں تک ہمارا پیغام پہنچائیں. ایک بات ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتانا. 2 دن سے آلموسٹ 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے جب سے یہ 1 تاریخ سے آپریشن شروع ہوا ہے. ہم مختلف تھانوں پہ جا رہے ہیں، ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں. پہلے دن میری ایک تقریر وائرل ہوئی، ہم نے تقریباً مور دین 250 لوگ تھانوں سے ریلیز کرائے. اس میں 5% بھی افغانی نہیں تھے، ساری لوکل کمیونٹی تھی.
ساری لوکل کمیونٹی تھی. کیوں؟ میں بار بار کہتا ہوں پشتون کا اردو بولنے کا ایکسنٹ کمزور ہے. خدا را تفریق کریں غیر ملکیوں میں اور پاکستانیوں میں. اب میں آپ کے سوالات کی طرف آؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو سوالات کرنا چاہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مفصل جواب دے سکوں اس کا. میرا سوال یہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں جب رشیا نے جو ہے وہ افغانستان پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ریاست کے دور میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ افغانستان سے لوگ جو ہے وہ بے دخل ہو کر کے یہاں پاکستان آئے. اس کے بعد پھر مشرف دور میں نیٹو کے فوجیز جو آ گئے تمام جو وہ وہاں پر حالات خراب ہو گئے، وہ بھی لاگو ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں یہ افغانیوں کی تعداد کتنے لاکھ ہوگی؟ مجھے اس بارے میں تو پتہ نہیں ہے ایگزیکٹ فگرز. اعداد و شمار تو حکومتی حلقے ہی بتائیں گے، لیکن ہمارے حکومتی حلقوں کے اعداد و شمار تو مردم شماری کی طرح ہے کہ ان کا نریٹو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. کراچی کی آبادی کو ہی لے لیں، سوائے حکومت کے نریٹو کے کس لوکل پارٹی نے اس بات کو انڈوس کیا ہے کہ ہاں کراچی کی آبادی اتنی ہے؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین جو آئے، ضیاءالحق کی بات کی آپ نے، غالباً میری پیدائش کی بات ہوگی. میری پیدائش 1979-80 کی پیدائش ہے. 86-87 کی بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً 40 سال، اس بات کو 35-40 سال ہو گئے ہیں. UNHCR کا جو قانون ہے، یونائٹڈ نیشن کا جو قانون ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ کی ججمنٹ موجود ہے. ان کی بھی یہ ججمنٹ ہے کہ جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوا وہ پاکستانی ہے. فی الحال تو میرے خیال سے ان افغانوں کے بارے میں بات کی جائے جو یہاں رجسٹرڈ نہیں ہے یا جو ورژن ہے حکومت کا کہ وہ کرائم میں یا دہشت گردی میں ملوث ہے، میرے خیال سے اس بارے میں بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. باقی اگر بات اس چیز کی آتی ہے کہ ٹوٹل مہاجرین کتنے ہیں تو 3-4 ورژن ہے. کوئی 17 لاکھ کہہ رہا ہے، کوئی 40 لاکھ کہہ رہا ہے، کوئی تو کہہ رہا ہے 2 کروڑ ہے. تو اگر 2 کروڑ ہے تو ٹوٹل پٹھانوں کی آبادی 4 کروڑ ہے، تو 2 کروڑ پھر آپ نکال دیں. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب ہی یہی ہے اصل میں شرح نمو پشتون کا 3.7% ہے. 3.7 اور قومیتوں کا 2.2% ہے. پشتون اگلے 30 سال میں اکثریت میں آ رہے ہیں پاکستان میں. ان باتوں کو اس طریقے سے لیا جائے. ہم 70 سال سے حالت جنگ میں ہیں، پختون 70 سال سے حالت جنگ میں ہے. KPK اور بلوچستان میں ان کو رہنے دیا نہیں جاتا. جب وہ وہاں سے آتے ہیں کاروبار کے غرض سے تو یہاں ان کے اوپر زمین تنگ کی جاتی ہے. ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ پختون پاکستانی ہے یا نہیں. یہ کیا شوشہ ہے کہ کتنے یہ تو حکومت کو پتا ہوگا کہ کتنے، اور اگر ہیں جتنے بھی ہیں. آپ کہتے ہیں افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے مجھ سے سوال کیا آپ میرے والد صاحب کی عمر کے ہیں، حقائق بہت تلخ ہے. آپ مقتدر حلقوں سے سوال کریں. میں نے سوال اٹھایا تھا آج سے 2 ہفتے پہلے ایلینز کے حوالے سے. تو اگر ایلینز کی بات ہے تو کیا سینٹ کے ممبر ایلینز نہیں ہے؟ میرا سوال ہے کہ صرف پشتون نہیں، لوکل پاکستان کی جتنے بھی قبیلے ہیں لوکل ہیں کتنے؟ یہ تو سارے مائیگریٹڈ ہیں. پاکستان ایک گلدستہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں تفریق کریں افغان شہری کی اور پاکستان شہری کی. اور وہ بچے میں ان کی بھی آواز بننے آیا ہوں آج، جو آج یہاں بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گئے، یہاں پیدا ہوئے بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گئے، اور ان کی دوسری یا تیسری نسل جوان ہو رہی ہے جن کے لیے کورٹس کی ججمنٹ ہے
دنیا کے ملکوں میں تو جب ہوا اس ٹریٹری میں آتی ہے اور بچہ جہاز میں ہو جائے تو وہ وہاں کا نیشنل کہلایا جاتا ہے. خدا را بھرپور میکینزم بنائے. آپ چلے جائیں کابل، ان کو بلا لیں اپنے پاس اور بائی لیٹرل طریقے سے، دو طرفہ طریقے سے ایک ایسا میکینزم بنائے کہ جو سب کو قابل قبول ہو. عزت نفس سب کو عزیز ہے، کسی کی عزت نفس نہ مجروح ہو. میرا سوال ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے پختون بھائی جو ہے غیور قوم ہے، محب وطن ہے، سب سے زیادہ نقصان افغانی مہاجرین کے آنے سے، افغانی آنے سے پختون کو پہنچا ہے نقصان، کیونکہ وہ حقیقت پہ قابل ہو گئے اور افغانی پختون بولتے تھے تو لوگ بولتے تھے یہ بنا رہے بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن پختون نے کبھی کسی سے قوانین سے بھی عزت سے بات کی ہے. تو ہمارے اکنامی میں اگر تارکین وطن جا رہے ہیں تو ایک قانون موجود ہے کہ ان کو گلے لگایا تھا، ان کو جا رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے ہم لوگوں کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مولانا صاحب نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ آپ نے میزبانی کی، جتنے سال بھی کی آپ نے ان کی خدمت کی، آپ نے ان کو سر پہ بٹھایا، پھر ایک دم سے آپ ان کو بولتے ہو گھر سے نکل جاؤ، تو آپ کی ساری چھائیاں ایک طرف. ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک اچھا پیغام دینا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ تارکین وطن یہاں سے جائیں، لیکن ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میرے پاکستان کو، پاکستان کی ساورینٹی پہ یا پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے اس پہ سوال ہو. دوسری بات یہ ہے کہ نگراں حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے یہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پشتون اور غیر ملکیوں میں تفریق کریں، ان کو نہ ملائیں آپس میں. آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، میں آپ سے سوال کر دیتا ہوں، پاکستانی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے مجھے بتائیں آپ. میں نے کہا کہ 400 لوگوں کو، تقریباً 250 لوگوں کو، ہم تھانے جب گئے 4 5 گھنٹے ان کو وہاں ڈیٹین کیا گیا تھا. انہی بسوں میں جو کیمپوں میں لائے جا رہے ہیں ان کو بٹھایا گیا. جب ہم نے ہائی فورمز پہ یہ بات کو اٹھایا تو پھر ان کو ریلیز کیا گیا. سوال یہ ہوا کہ یار ہم پہ پریشر ہے کہ فلانے علاقے میں ہیومرز ہیں نا، ifs and buts ہے، اگر اتنے لوگ ہیں، ایسے پہ پریشر ہے کہ یار اتنے بندے تو لاؤ. اس نے خانہ پوری کرنی ہے، تو اس خانہ پوری کے لیے جو پاکستانی ہیں، جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تذلیل نہ ہو. کسی اور نے یہ ہے کہ بلوچستان میں جب ہیں یا دوسرے بھی ANP ہے، JUI ہے یا PTI ہے، وہ سب ووٹ بینک کے لیے کہ ووٹ میں افغان مہاجرین کی اکثریت جو ہے انہیں ووٹ دیتی ہے، ووٹ درج ہوا ہوا ہے ان کا، تو اس لیے حمایت کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی بھی ایک پالیسی ہے کہ جو لوگ افغان جنگ پہ یہاں آئے اب وہ مہاجر انہیں اپنے ملک میں واپس آنا چاہیے، ایک اصول ہے. تو اس میں اگر کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آواز اٹھائی جانی چاہیے، لیکن ان تمام جماعتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ یہ غیر ملکی ہے، انہیں واپس. یہی تو میں نے آپ سے سوال اٹھایا، غیر ملکی اور افغانیوں میں تفریق کیسے ہو. سوال ہے میرا، جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ رکھتا ہے وہ پاکستانی ہے، یہ الگ بات ہے. جعلی اور صحیح کا کیا ہے؟ آپ میرے پاس یہ آئیڈینٹی کارڈ ہے، کون اس کی تصدیق کرے گا کہ یہ جعلی ہے یا صحیح ہے؟ مجھے بتائیں. سوال ہے، سنیں، آپ کی جیب میں جو آئیڈینٹی کارڈ ہے کون تصدیق کرے گا کہ وہ جعلی ہے؟ اگر اس نے تو گھر میں بنایا ہے تو کرائم ہے، اس کو گرفتار کرے. لیکن اگر نادرا نے اس کو بنا کے دیا ہے تو نادرا سے سوال کریں نا آپ. کون کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی؟ کتنے نادرا کے افسران گرفتار ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ خدارا پشتون کی تذلیل ہو جا رہی ہے، پشتون کی تذلیل کی جا رہی ہے. میں نے کہا نا
کہ جس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی, چادر پہنی ہوئی تھی, وہ دہشت گرد تھا, وہ طالب تھا, اب وہ افغانی ہو گیا. کیا کیا سہیں گے ہم؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب پریس کا سامنا کروں تو میں دھیما لہجہ اختیار کروں, لیکن اس طریقے کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے پشتون قبائل سے کہ میں مجبور ہوں کہ میرا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے, اس میں معذرت کرتا ہوں. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی اقبال کے دن سے جو ہے رشوت احتجاج کرنے آ رہا, اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی حقوق کے لیے سپرائیوے بند کر دیں کیونکہ یہاں پہ کوئی ساتھ مل جائے گا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سپر ہائی وے بند کرنے کی طرف میں نے کہا نا, وائلنس کے خلاف ہے, تنگ آمد بجنگ آمد. میں تمام پختون قبیلوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پریس کلب لا رہا ہوں, آپ دیکھیں گے, آپ کوریج دیں گے. اس کے بعد بھی اگر پختون کی تذلیل ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہ صرف سپر ہائی وے بند کریں گے, پورے پاکستان میں پختون برادری نکلے گی, اپنے حقوق کے لیے نکلے گی. ہمارے صافی بھائی نے سوال کیا کہ محمود خان اچکزئی کا ووٹ بینک افغانی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کس نے ڈالا اس کو؟ پھر اگر وہ افغانی ہے تو محمود خان اچکزئی کون ہے؟ پھر پاکستانی ہے نا, پارلیمان کا ممبر تھا. تو اس پہ لگائیں آپ ایف آئی آر کاٹیں کہ کیوں افغانی کو آپ نے اپنا ووٹر بنایا ہے. یہ عجیب بات ہے. غریب کے لیے الگ قانون, امیر کے لیے الگ قانون. اکراس دا بورڈ ایک قانون ہونا چاہیے سب کے لیے. کرائم از اے کرائم. یہ میرا ایک اور سوال ہے. آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ افغان قونصلر جنرل یہاں موجود ہے پاکستان میں, تو ان کی طرف سے اس کا رد عمل کیوں نہیں آ رہا ہے, اور کیوں آپ جو ہے ان سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہمارے جو ہے پختونوں کے ساتھ اس قسم کی مظالم جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے؟ میرا کام افغان کونسل سے ملاقات کرنا نہیں ہے. میں افغان کونسل سے ملاقات تب کروں گا جب میں افغانی شہری ہوں گا. میں پاکستان کے مقتدر حلقوں تک اور پاکستان کے مقتدر حلقوں سے ملاقات کروں گا. جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں وہ افغانی کونسل جنرل سے ملاقات کریں. یہ میرا کام نہیں ہے. میں پاکستان قبائل موومنٹ کا پریزیڈنٹ ہوں سندھ کا. مجھے جو رائٹس دوسری پارٹی کو ہے وہ رائٹس مجھے بھی ہے. میں آئین کا پابند ہوں. آئین کے تحت میں پاکستان کے چیف جسٹس سے اور پاکستان کے آرمی چیف سے گزارش کروں گا, اپنی آواز وہاں تک پہنچاؤں گا. میں نے جو کہا, میں نے یہ کہا کہ پاکستان کے مقتدر حلقے اور افغان کونسلیٹ جنرل اور افغان جو وزیر خارجہ ہیں ان کو یا یہاں بلا لیں یا وہاں چلے جائیں, تاکہ ایک اچھا سافٹ امیج جائے, ایک سافٹ میسج جائے. میں پاکستان کے سافٹ میسج کی بات کر رہا ہوں. میں پاکستان کی اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹیز پاکستان کی پذیرائی کریں گی. دیکھیں, اسلام کا قلعہ ہے پاکستان. پاکستان کی طرف سب کی نظریں ہیں. میرے خیال سے اگر کسی اور صحافی کا کوئی سوال ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی تاریخ وطن کے خلاف آپریشن کو صرف افغانیوں تک محدود کر دیا گیا, جبکہ بنگالی اور ترکمن کی بھی یہاں بڑی تعداد موجود ہے, ان کے خلاف کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے؟ میں نے غالباً اپنی پریس بریفنگ میں شروع میں کہا تھا کہ یہ بھی بات واضح ہونی چاہیے کہ آپریشن صرف افغانیوں کے لیے ہے, غیر ملکی تارکین وطن کے لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ برمی بہت سارے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افغانیوں میں اور بھی قومیتیں ہیں, لیکن پشتون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ہوش کے ناخن لیں, آغوش میں لیں. یہ پاکستانی ہے, پاکستان کے سب سے زیادہ محب وطن شہری ہیں اور پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہیں. ان سے زیادہ قربانیاں کون دے گا؟ کسی اور کو کوئی سوال ہو تو میں سب کا بہت ممنون ہوں, شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر.